صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ زکوٰۃ کی جو رولنگ ہے، زکوٰۃ کے جو اصول ہیں، زکوٰۃ کے جو احکام ہیں، تو پچھلے برس گزشتہ سال بھی میں نے بیان کیے تھے۔ میرے ایک دوست ہوتے ہیں برطانیہ کے اندر، تو انہوں نے اپنے پیج کے اوپر اس گفتگو کو وائرل بھی کیا تھا۔ بہرحال وہ گفتگو مجھے ملی نہیں ہے، اور ان دنوں پھر ضرورت پڑی ہے زکوٰۃ کے متعلق گفتگو کی۔ تو آج کی ہماری جو نشست ہے تو اس کے اندر ہم زکوٰۃ کے متعلق مختصراً میں آپ سے گفتگو کروں گا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر یہ گفتگو سننا چاہتے ہیں تو سنیں، میری آپ سے درخواست ہے، اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور سے اس کو سنیں تاکہ کچھ بات آپ کے پلے پڑے، آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور وفات کے بعد بھی جب دنیا سے چلا جاؤں گا میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تصدیق کرنے والے ہیں، وہ فلاح پا گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، قد افلح المؤمنون، دین مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والے لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشیت اختیار کرتے ہیں، اپنی نماز خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی بیہودہ قسم کی گفتگو نہ خود کرتے ہیں، نہ وہ بیہودہ قسم کی گفتگو سنتے ہیں، اور نہ ہی بیہودہ گفتگو کرنے والوں کو وہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھنے دیتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی اس قسم کی جرت کرے تو یہ اس کو اپنی بقدر طاقت روکتے ہیں۔ آگے ان کی صفت اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ پھر سن لیں، بے شک کامیاب ہو گئے ہیں دین مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والے، جو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں، اور جو بیہودہ بات سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی مؤمنین کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرمائی۔ یہ سورہ مؤمنین شریف کی ابتدا ہے، پہلی 4 آیات بینات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان فرمائی ہے۔ نماز کے اندر بھی، یعنی ایمان کے بعد سب سے بڑی، ایمان کے بعد درجہ ہوتا ہے نا اعمال کا، اور اعمال میں سب سے مقدم جو ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ تو وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور بیہودہ گفتگو نہیں کرتے، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ مؤمنین کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے صفت بیان فرمائی ہے۔ اب چند باتیں آپ نے توجہ سے سننی ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے بڑھنا، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے ستھرا ہونا، پاک ہونا، عمدہ نشو و نما، خوشحال ہونا، بڑھنا، زیادہ ہونا، زمین کا زرخیز ہونا، ذکی ہونا، زین ہونا، صالح ہونا۔ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے۔ اور زکوٰۃ کا اصطلاحی یعنی شرعی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا شرعی معنی یہ کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے جو جو شرائط وجوب پائے جانے پر ادا کی جاتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ ایک فرضی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے۔ وہ ادا کب کی جاتی ہے؟ جب وجوب کی شرائط پائی جائیں، اور اسے مخصوص مصارف کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ٹیکس کی طرح نہیں ہوتی۔ اگر حکومت وصول نہ بھی کرے نا، زکوٰۃ حکومت وصول نہ بھی کرے، تو آپ اس طرح کہ خود زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور غیر مسلم جو ممالک ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر مسلمان اقلیت کے اندر ہوتے ہیں نا، وہاں پر دوسری جو ملت ہیں ان کی حکومت ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ کیا کریں گے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ غیر مسلم ملک کے اندر بھی آپ رہیں گے، آپ کے اندر وہ شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ تو زکوٰۃ یاد رکھیں ایک مالی عبادت ہے، تو مخصوص لوگوں کو مخصوص مال کا مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ شرائط وجوب پائی جاتی ہیں، پھر یہ مالی عبادت ادا کی جاتی ہے، اور اس کے مصارف ہوتے ہیں انہی کو ادا کی جاتی ہے۔ اور کس طرح ادا کی جاتی ہے کہ ان کو اس مال کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی بس اصطلاحی وہ تعریف میں نے کی نا، جو فقہاء خاص وہ مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ تھوڑا آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے۔ وہ احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سوانح عمری میں نے پڑھی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں میں جب بھی خطاب کرتا ہوں نا تو میں یہی سمجھتا ہوں، گفتگو کتاب لکھتا ہوں یا تقریر کرتا ہوں، میں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا دیات کے سادہ لوگ، یعنی سب سے وہ کلاس کے اندر جو بیٹھے ہوئے طلباء ہوتے ہیں نا، تو سب سے کم درجے کا طالب ہوتا ہے نا، یعنی صلاحیت جس کی سب سے، تو اس کے مطابق استاد کو چلنا پڑتا ہے۔
یعنی ایک ہوتا ہے نا ہائی پروفائل دماغ کا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے مطابق نہیں چلا جاتا، اس کے مطابق چلا جائے تو پھر ایک دن کے اندر پوری کتاب پڑھا دے۔ لیکن جو سب سے کم صلاحیت والا لڑکا ہوتا ہے، جو 4 لائنیں سمجھتا ہے، 5 لائنیں، بس اس کے مطابق استاد کو چلنا ہوتا ہے۔ تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں بالکل یوں سمجھوں کہ بالکل دور دراز وہ پنجاب کے ایریے کے لوگ ہیں، بالکل کچھ سمجھ بھی نہیں ہے ان کو، تو وہ سادی گفتگو میں اس لیے کرتا ہوتا ہوں، ورنہ اللہ پاک کا فضل ہے جتنی مشکل اصطلاح میں استعمال کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو یہ سادی سے آپ الفاظ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ شرائط وجوب پائی جاتی ہیں، وجوب کی شرائط پائی جاتی ہیں، تب یہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اب شرائط وجوب کیا ہیں؟ شرائط وجوب یاد رکھیں، مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، آزاد ہونا، سمجھ گئے؟ یعنی کافر کے اوپر بھی زکوٰۃ، غیر مسلم کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، مجنوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، مجنوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور بالغ ہونا، نابالغ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے غلام کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، آزاد ہو اور نصاب کا مالک ہو۔ یعنی ایسا مسلمان جو عاقل بالغ ہے اور آزاد ہے، غلام نہیں ہے، اور وہ نصاب کا مالک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ بس سادی سی بات، یہ وجوب کی شرائط ہیں۔ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ اب نصاب بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ نصاب کیا ہوتا ہے۔ نصاب یاد رکھیں، سونے کا جو نصاب ہے نا، سونے کا، وہ ہے 7.5 تولے سونا، اس کے آپ مالک ہیں، زکوٰۃ ادا کریں گے، 40واں حصہ، مال کا 40واں حصہ آپ ادا کریں گے۔ اچھا، چاندی جو ہے، چاندی تو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی۔ اب یہ حساب ظاہری سی بات ہے کہ وہ جو چاندی کا نصاب ہے وہ تو کوئی بھی ادا نہیں کرتا نا کہ میرے پاس اتنا سونا ہے تو سونے کے اتنے دینار میں دیتا ہوں، یا چاندی ہے میرے پاس تو اتنے درہم، 200 درہم میں سے میں اتنے، اس طرح تو کوئی نہیں، قیمت ہی لگائی جاتی ہے نا، اس لیے میں اسی کو بیان کرتا ہوں۔ تو آپ سادی سی بات یہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جس وقت آپ 7.5 تولے سونا، اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ آپ کا نصاب مکمل ہوتا ہے۔ اور چاندی 52.5 تولے چاندی، اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یعنی 52.5 تولہ مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے کی بنتی ہے، تو اب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یعنی آپ کی جیب کے اندر اتنی رقم موجود ہے کہ اس کو آپ اگر جمع کریں تو وہ 52.5 تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے اتنی رقم موجود ہے کہ 7.5 تولہ سونا آپ خرید سکتے ہیں۔ یعنی اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اس کے لیے بھی چند شرائطیں یاد رکھیں، یعنی وہ جو مال ہوتا ہے نا، وہ حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ ہونا چاہیے، حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ بھی ہے، یعنی حاجت اصلی اور قرض سے بھی فارغ ہو، اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے، اور وہ مال نامی بھی ہو، یعنی نمو بڑھنے والا ہو، یعنی عملی طور کے اوپر یا خلقی طور کے اوپر وہ چیز بڑھنے والی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یعنی وہ مال نمو نہیں رکھتا، یعنی بڑھتا نہیں۔ مثال کے طور پر یہ گھر 2 کروڑ روپے کا، یہ میری حاجت اصلیہ ہے، اس کے اندر میں رہتا ہوں، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زمین پلاٹ آپ خرید لیں، 6 ارب روپے کے پلاٹ خرید لیں، 6 ارب روپے کی آپ زمین خرید لیں، وہ بڑھنے والی تو نہیں ہے، اسی جگہ پڑی رہتی ہے، اس کے اندر تو نمو کوئی بھی نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، عملی طور کے اوپر وہ سخت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ اس کے اندر کچھ بوتے ہیں، تو اس کے وہ جو شرائط آتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ عشر، وہ اس کا آپ ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے پلاٹ آپ خریدتے ہیں کاروبار کے لیے، تو آپ یہ بھی عملی طور پر یہ بڑھنے والا ہو گیا، لہٰذا اس کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ گاڑی ہے 6 ارب روپے کی سین کے اندر کھڑی ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، تو اس مال کے اوپر سال گزرنا بھی شرط ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو، عملی طور پر یا خلقی طور کے اوپر وہ مال بڑھنے والا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اچھا، اس دور کے اندر خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ سونے کے اوپر ہی زور دیتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ 7.5 تولے سونا تو ہم مالک نہیں ہیں۔ میرے خیال میں میں نے آج چونکہ وہ رقم دیکھی نہیں ہے، پچھلے دنوں ہی میں نے وہ نیٹ کے اوپر دیکھا تھا، تو 2,65,000 روپے یا اس طرح تولہ سونا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ 7.5 تولے کا حساب کریں تو یہ رقم تو بہت زیادہ بنتی ہے نا، یہ تو تقریباً کچھ 20 کے قریب چلی جاتی ہے، تقریباً 18-19 بنتی ہے نا۔ چلو آپ حساب کر لیں، تو اتنی تو ظاہری سی بات ہے، وہ کہتے ہیں لیکن چاندی کا حساب وہ کریں تو چاندی تو اتنی مہنگی نہیں ہے، تو چاندی اس دور کے اوپر میں کہتا ہوں کہ فتویٰ چاندی کے اوپر ہی ہونا چاہیے، بس سونے کی بات ہی نہ کریں۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کا نصاب مکمل ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ زکوٰۃ اگر کوئی اس کو دے تو وہ وصول نہ کرے،
ظاہر سی بات ہے وہ فقیر کے حکم میں پھر آ جاتا ہے نا. جس کے پاس نصاب سے کم مالک ہو وہ فقیر ہوتی ہے نا. نصاب ہو یا نصاب سے اوپر ہو تو وہ تو خود زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے. لہٰذا اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں فتویٰ اسی کے اوپر ہونا چاہیے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے. تو آپ بھی حساب کریں اپنے گھروں کے اندر. خصوصی طور پر میں اس زمانے کے اندر ہمارے چھچ کے اندر امیر ترین لوگ ہیں تو وہ اس طرح زکوٰۃ سے وہ چشم پوشی کر جاتے ہیں. بس کہتے ہیں جی جمعے والے دن صدقہ دیا تھا، فلاں دن صدقہ دیا تھا، بس بات ختم ہو گئی ہے. اس طرح نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرض ہے اور یہ مال کو محفوظ کرنے کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ. لہٰذا آپ تباہ ہو جائیں گے اور نیست و نابود ہو جائیں گے اگر اس سے آپ صرف نظر کریں گے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ وجوب کی شرائط کیا ہوتی ہیں. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی اور مال کے متعلق جو آپ چیز یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کا مال کا نامی ہونا بھی شرط ہے اور اسی طریقے سے اس کے اوپر سال کا گزرنا بھی شرط ہے. یہ باتیں بھی آپ کو سمجھ آ گئی. اچھا یہ تو سونے چاندی کا نصاب ہو گیا نا، یعنی 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی. اب اونٹ کا نصاب کیا ہے؟ 5. اونٹ کا نصاب 5 اونٹوں کو ہونا. گائے اور بفلو کا نصاب کیا ہے؟ 30. بکری کا نصاب کیا ہے؟ 40. بکری کا نصاب 40 بکریاں. اچھا اب اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ 5 ہو جائیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہوتی ہیں گائیں یا بفلو ہوتی ہیں یہ 30 ہو جائیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. بکریاں 40 ہو جائیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس کے لیے بھی یاد رکھنا کہ یہ صائمہ ہوں، سین سے، صائمہ سواد سے نہیں، وہ روزہ رکھنے والی، سین سے. یہ چرنے والی ہوتی یعنی سال کا اکثر ایسا یہ جنگلوں کے اندر یا جو بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ چراگاہیں ہوتی ہیں ان چراگاہوں کے اندر یہ چرتے ہیں. اس کے لیے یہ ہونا بھی شرط ہے. ورنہ آپ گھر کے اندر رکھتے ہیں ان کے ساتھ آپ محنت کرتے ہیں اور ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی بھی، البتہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ گھر کے اندر یا دیگر دائیں بائیں کوئی آپ فارم بناتے ہیں نا تو وہاں پر آپ گائیں رکھتے ہیں یا ان کا دودھ پھر آپ سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر جو آمدن آئے گی تو اس آمدن کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے. اور مال تجارت کے متعلق بھی یہ بات یاد رکھ لیں کہ آپ نے تجارت کی ہے، کوئی چیز بھی، آپ نے منیاری کی دکان بنائی ہے، اسی طریقے سے آپ نے ہوٹل کھولا ہے، اسی طریقے سے تیسری یہ جتنے بھی باتیں ہوتی ہیں نا تو وہ جو مال ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر چلو ہوٹل تو اس کے اندر نہیں آتے، ہوٹل سے تو جو آمدن ہوتی ہے، ایک چائے کا ہوٹل ہے تو اب وہ کمانا شروع ہوتا ہے تو اب دیکھیں کہ اس کا جو مال ہے وہ کماتا ہے تو پھر نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. باقی اس طرح نے یہ منیاری کی دکان ہو گئی یا جرنل اسٹور جو ہوتے ہیں نا جہاں پر پیپسیاں، اسی طریقے سے دودھ، برفیاں، بیکریاں وغیرہ یہ جو ہوتی ہیں تو ان کا جس وقت یہ حساب کریں کہ یہ جس وقت چاندی کا یہ جو نصاب ہے 52.5 تولے کو پہنچ گیا تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے. تو اس لیے یہ بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے اس طرح حساب، وہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ اندازے سے نہیں، آپ اٹکل جس کو کہتے ہیں نا، اٹکل سے نہیں، آپ مکمل حساب، یہاں تک کہ وہ چائے کی پتی کا ایک 5 روپے کا وہ کیا ہوتا ہے ساشے ہوتا ہے نا، اس کا بھی آپ حساب کریں. ایک ڈبل روٹی اس کا بھی آپ حساب کریں. وہ ماچس کی جو ہوتی ہے ڈبیاں ایک، اس ڈبی کا بھی آپ حساب کریں. صحیح اندازے میں لکھیں اپنے پاس، پھر جمع کریں مال کتنے کا بنتا ہے، 40 لاکھ کا بنتا ہے، بس اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کر دیں. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھیں. تو اس بات کے اندر آپ انتہائی احتیاط کریں. لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ صرف نظر کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر یہ سامنے الماری اندازاً 2 لاکھ کا مال ہوگا، یہاں پر 3 لاکھ کا ہوگا اندازاً. تو مال کی محبت تو دل میں نا، زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دل کے اندر رکھی ہیں نا. تو اس طرح بندہ وہ لالچ کر جاتا ہے، اس طرح بالکل بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، تو صحیح اندازے سے حساب کریں. مال تجارت جو ہوتا ہے تو ان کے اوپر پھر آپ اس طرح کریں کہ زکوٰۃ ادا کریں. اچھا سال کا گزرنا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سال کا گزرنا شرط ہے. مثال کے طور پر دیکھیں نا، آج ہے شعبان شریف کی 23 تاریخ، شعبان المعظم کی آج کتنی 23 تاریخ ہے، 1444 ہجری ہے، اور مارچ کی 16 تاریخ ہے سن 2023 سے. یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ آج مجھے مال ملا ہے 23 شعبان المعظم کو، میں مالک ہوا ہوں، میں کیا ہوں، مال کا مالک ہوا ہوں. اب اگلے سال یعنی 1445 ہجری کے اندر جا کر ایک سال گزرے گا تو اب میں اسی تاریخ کو کیا کروں گا، 23 شعبان کو میرے اوپر زکوٰۃ کیا ہو گئی، فرض ہو گئی. سال گزر چکا ہے نا. تو اس میں آپ نے خاص طور کے اوپر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب سے آپ نصاب کے مالک ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی سال گزر، وہ بھی حساب کریں گے، اور اس سال کے دوران جو مال آپ کو ملتا جائے گا اس کا بھی آپ حساب کریں گے. سال کے دوران جو مال آپ کو ملتا جائے گا آپ اس کا بھی حساب کریں گے، اور آخر میں جا کر ٹوٹل آپ کریں گے، مکمل اس کی کاؤنٹنگ میزان قائم کریں، اور پھر آپ اس طرح کریں ٹوٹل میزان کتنا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اچھا ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو مال ہے نا، مال
جس کے اوپر سال گزرنا شرط ہے، اس کے آپ مالک ہوں، مکمل طور کے اوپر مالک ہوں، کوئی چیز گروی رکھی ہو وغیرہ، یعنی مکمل آپ اس کے مالک ہوں، آپ کے قبضے کے اندر ہو. آپ مکمل مالک نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے قبضے کے اندر نہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہ جو مال ہوتا ہے نا، مال نامی، میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ یہ حاجت اصلیہ اور قرض وغیرہ سے یہ فارغ ہونا چاہیے. یعنی دیکھیں نا، گھر کے اندر 52.5 تولے چاندی مثال کے طور پر 2 لاکھ کی بنتی ہے نا، تو 2 لاکھ روپے یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. لیکن 1 لاکھ روپے میں نے اپنے بھائی کا، بہن کا یا کسی دوست کا ادا کرنا ہے، تو وہ 1 لاکھ درمیان سے میں نکالوں گا تو باقی تو 1 لاکھ رہ جائے گا. اور 1 لاکھ کی تو 52 تولے چاندی نہیں خریدی جا سکتی، یعنی وہ نصاب کو تو نہیں پہنچتا، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن 2 لاکھ روپے یہاں پر پڑا ہوا ہے، 2 لاکھ روپے یہاں پر پڑا ہوا ہے. تو بلکہ اس طرح گھر کے اندر، میں آپ کو چلو اس طرح اور طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر گھر کے اندر پڑا ہوا ہے 2,50,000 روپے. اب 52.5 تولے چاندی بنتی ہے 2 لاکھ روپے کی، تو میرے پاس تو کتنا ہے، فالتو ہے نا، 50,000 اوپر بھی جاتا ہے نا. تو یہ 50,000 میں نے کسی کے دینا، تو قرضہ نکال بھی دوں پھر بھی چاندی کا نصاب مکمل ہوتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یعنی قرضے کا حساب آپ رکھیں گے، جو آپ نے دینا ہے وہ بھی اور جو لینا ہے وہ بھی. اب گھر کے اندر تو 1 لاکھ روپے موجود ہے، لیکن 2 لاکھ روپے میری بہن نے مجھے دینا ہے، تو اس کا میں مالک ہوں نا. اور وہ مطلب ملکیت کے حکم کے اندر آتا ہے نا، بشرطے کہ وہ انکار نہ کریں. یعنی میرے پاس گواہ موجود ہیں، میں ہر صورت یقین دلا سکتا ہوں، میرے پاس گواہ موجود ہیں. یا دیکھیں، مجھے تو معلوم ہے نا میں نے دیا ہے. اب وہ انکار کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، وہ کہتا ہے میں نے اس کو کوئی قرضہ بھی نہیں دینا، تو وہ انکار کرتا ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی. پھر آپ وہ حساب کے اندر کاؤنٹ نہیں کریں گے. وہ بس اب اللہ کے اوپر آپ چھوڑ دیں، یا کیس لڑنا چاہیں جو وہ ایک الگ بات ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو جی آخرت میں دیکھی جائے گی، آپ زیادتی کرتے ہیں. بعض لوگ اس طرح عدالت کے سے رجوع کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ شخص منکر ہو گیا نا، انکاری ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کوئی قرضہ بھی نہیں دینا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کے مال کے اندر وہ شمار نہیں ہوگا، اس کی زکوٰۃ آپ ادا نہیں کریں گے، اس کو آپ اپنے مال کے ساتھ جمع نہیں کریں گے. لیکن وہ بندہ اقرار کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا قرضہ دینا ہے، تو پھر آپ اس کو، یعنی 1 لاکھ روپے نے 1 لاکھ گھر میں پڑو، 1 لاکھ اور آ جائے تو چاندی کا نصاب مکمل ہوتا ہے، تو 1 لاکھ اس شخص نے میرا قرضہ دینا ہے. یہ کہتا ہے کل مجھے تنخواہ ملے گی، 10 تاریخ تک میرے پیسے باہر سے آ جائیں گے، یا میری پراپرٹی پڑی جو کل پرسوں بک جائے گی، میں آپ کو ادا کر دوں گا. تو وہ اقراری ہے، تو وہ آپ اپنے مال کے ساتھ اس کو جمع کریں گے. یہ بات آپ نے خوب ذہن کے اندر رکھنی ہے. اور حاجت اصلیہ سے وہ مال فاضل ہو، یعنی دیکھیں نا گھر کا حساب کتاب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ حاجت اصلیہ سے نہیں، یہ وہ ضروریات ہوتی ہیں نا جس کے بغیر زندگی کا گزر نہیں ہوتا. یعنی اپنا مکان، اپنے کپڑے، اپنی کتابیں، اپنے اوزار، اسی طریقے سے گاڑی، غلام، خدمتگار، ظروف، برتن، یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ کے اندر آ جاتی ہیں. تو حاجت اصلیہ سے یہ مال کیا ہونا چاہیے؟ فاضل ہونا چاہیے. قرضے سے اور حاجت اصلیہ سے یہ مال فاضل ہو. پھر اگر یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. ورنہ اگر حاجت اصلیہ اور اسی طریقے سے دین اس کو جمع کیا جائے اور یہ مال پھر اس کو زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا، تو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. اب دیکھیں نا، یہ تو چند باتیں ضروری تھیں جو بنیاد تھیں آپ کی، آپ کو سمجھ آ گئی. بسم اللہ. اب آگے بڑھیے، زکوٰۃ کس کو ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقات واجبہ، انما الصدقات، یہاں پر صدقات سے کیا مراد ہے؟ صدقات سے مراد ہے صدقات واجبہ، فرضی صدقہ. کس کے لیے؟ للفقراء، نمبر 1 فقیروں کے لیے. یہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ خارج کی جائے گی. کن کو دیں گے؟ 8 بندے ہیں، 8 مصارف ہیں، یہ کہنا چاہیے 8 مصارف ہیں. فقراء، والمساکین، مسکین لوگ، والعاملین علیہا، عاملین، والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب 4 ہو گئے، وفی الرقاب 5 ہو گئے، والغارمین 6 ہو گئے، وفی سبیل اللہ 7 ہو گئے، اور ابن سبیل 8 ہو گئے. یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہے. اب ان کی مختصر ڈیفینیشن آپ سن لیں. فقراء کون ہوتے ہیں؟ فقیر بندہ وہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ یہ نصاب کو پہنچے. فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ یہ نصاب کو. مثال کے طور پر یہ گھر ہے نا، میرا گھر بھی ہے، بستر میرے پاس موجود ہے، ضروریات زندگی مجھے میسر ہیں، میرے پاس غلام سواری سب، لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نصاب تک پہنچے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا
7.5 تولے چاند کیا کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا، اتنا نہیں ہے، تو وہ شخص فقیر کہلاتا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ دوسرا مسکین، مسکین وہ ہوتا ہے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، گھر بار بھی نہیں ہوتا، وہ بلکہ ایک ٹائم کی روٹی وہ کھاتا ہے، دوسرے ٹائم کا وہ محتاج ہوتا ہے، میرا کیا بنے گا، بارش آ گئی میں کہاں پر رہوں گا۔ یہ مسکین لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی فقیر تو وہ ہوتا ہے اس کے پاس بقدر ضرورت مال ہوتا ہے لیکن نصاب کو نہیں پہنچتا، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بقدر ضرورت بھی وہ، ٹھیک ہے۔ والعاملین علیہ، عاملین یہ ہوتے ہیں یہ اسلامی حکومت کے اندر یہ زکوٰۃ وصول بھی کرتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ عاملین یہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عاملین کون لوگ ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ وصول کرنے والے اور تقسیم کرنے والے، یہ ان کی ذمہ داری گورنر کی طرف سے لگی ہوتی ہے، یہ مختلف قبیلوں کے پاس جاتے ہیں، وصول بھی کرتے ہیں، آگے تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اور مؤلفۃ القلوب کون لوگ ہیں؟ مؤلفۃ القلوب جن کے دلوں کے اندر الفت اور رغبت پیدا کرنا مقصود ہوتی ہے، یعنی مال جو ہوتا ہے نا، کسی کے اوپر آپ مال خرچ کریں نا تو وہ احسان اس کے اوپر، اور احسان جو ہوتا ہے نا یہ محبت کا سبب ہوتا ہے، تو پھر ان کے دل جو کھینچتے ہیں، ان کے دل رغبت رکھتے ہیں اسلام کی طرف، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ یہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کو اسلام کی طرف، یعنی نرم دل لوگ ہیں نا، ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، یہ مؤلفۃ القلوب ہوتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ وفر رقاب، قرض دار، گردن چھڑانے والے، یعنی جو غلام ہوتے ہیں نا ان کو آزاد کروانا، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ باندیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی غلام باندیاں بھی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے غلام بھی ہوتے ہیں، تو ان کے جو مالک ہوتے ہیں نا تو بدلے کتاب ان کو، یعنی اتنی رقم آپ ادا کریں نا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، تو ان کی گردن چھڑانے میں بھی کیا کریں؟ ان کی مدد کرے۔ والغارمین، غارمین کون لوگ ہوتے ہیں؟ غارمین اپنی گردن چھڑانے والے بھی ہوتے ہیں، قرض دار ہوتے ہیں، یعنی قرضہ انہوں نے لی، ان کو قرضہ ضرورت ہوتا ہے نا، قرضہ دیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا ان کو قرضہ نہیں آپ دیں، جا کر ان کی رقم ادا کر اور ان کو چھڑا دیں، اور دوسرا وہ آپ سے قرض وصول کریں کہ میں نے اپنی گردن چھڑانی ہے لہٰذا آپ مجھے مال دیں، یا پھر دیگر ضروریات کے لیے وہ قرض لیتے ہیں، شادی کے لیے، مکان کے لیے، کاروبار کے لیے وہ قرضے لیتے ہیں، قرض دار ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، تو ان کو وہ قرضے میں ان کی گردن، ایک تو ہوتا ہے نا ان کی گردن آزاد کرنا یعنی وہ غلام ہے، ایک ان کے قرضے سے آزاد کرنا، تو غارمین جو ہوتے ہیں نا یہ قرض دار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بعض علماء نے اس کا معنی بھی غلام کی ہے کہ جن کو آزاد کرنے کے لیے مال صرف کیا جاتا ہے، لیکن اس سے ہر قسم کے قرضے مراد ہیں، چاہے اپنی گردن چھڑانے کے لیے چاہے دیگر ضروریات کے لیے انہوں نے قرضہ لیا ہو۔ وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جانے والے، کسی بھی فیلڈ کے اندر خدمت کرنے والے۔ اب علم دین ہے، علم دین کی وہ خدمت کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں، بلڈنگیں بنا کے خدمت کرتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں۔ اچھا چلو اس طرح پھر وہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، چونکہ میں یہ الگ کرنے لگوں، یہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ہوتے ہیں، یعنی ان سے مراد مجاہدین ہیں، علم دین پڑھانے والے، علم دین پڑھنے والے، علم دین پڑھانے والے، علم دین پڑھنے والے، علم دین کی نشر و اشاعت کرنے والے، یہ لوگ کون ہیں؟ فی سبیل اللہ۔ اور ابن سبیل سے مراد مسافر ہیں، یعنی ایک بندہ سفر کے اندر ہے، چاہے وہ حاجی ہے یا غیر حاجی ہے، سفر کے اندر ہے، گھر کے اندر بے شک وہ کروڑوں روپے کا مالک ہے، لیکن اس کے پاس ابھی اتنا مال موجود نہیں ہے کہ وہ گھر تک جا سکے، یا کوئی اور ضروریات اس کی آ گئی ہیں، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب جو ابن سبیل میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ فی سبیل اللہ، ابن سبیل سے مراد تو مسافر ہے نا، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے کے اندر، یہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں کتنے؟ 8۔ یہ مصارف زکوٰۃ کتنے؟ 8 ہیں۔ اس کے اندر 2 باتیں آپ اور بھی ذہن کے اندر رکھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر اس بات کے اوپر اجماع ہو چکا ہے کہ اب مؤلفۃ القلوب والی شک ختم ہو گئی ہے، یعنی اب اسلام غالب ہو گیا، اب مؤلفۃ القلوب والی یعنی لوگوں کو راغب کر کے اسلام کے اندر داخل کریں، نہیں، یہ بات اب ختم ہو گئی ہے۔ اب اسلام خوب بالکل واضح ہو چکا ہے، اس کی جڑیں مستحکم ہو چکی ہیں، اس کی شاخیں پھیل چکی ہیں، اب ہر شخص خوب اس کو دور سے دیکھے اور پرکھ لے کہ یہ کیا چیز ہے، اور خود اس کا اندر ضمیر اگر وہ اس کو آواز لبیک، یہ تو چونکہ دین اسلام دین فطرت اندر کی پکار ہے، بیرونی فورس تو ہے کوئی نہیں، لہذا اب اس قسم کی باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے اسلام ابتدا کے اندر تھا، غربت کے اندر تھا، تو اب اس طرح کی یہ شک رکھی گئی کہ مؤلفۃ القلوب بھی زکوٰۃ دی جائے تاکہ اسلام مضبوط ہو۔ اب مضبوط ہو چکا ہے، اب مضبوط ہو چکا ہے، لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ پاک کے اندر اس بات کے اندر اجماع ہو چکا ہے، صحابہ پاک نے اتفاقی فیصلہ ہے کہ اب مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دی جائے گی، یہ شک ختم ہے۔ اب یعنی زکوٰۃ کے باقی جو مصارف رہ گئے، یہ کتنے رہ گئے؟ 7 رہ گئے ہیں۔ باقی یاد رکھیں، سادات جو سید زاد ہیں،
ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، مسجد کے اوپر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اسپتال کے اوپر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے قبرستان ہیں، سڑک کے کوئی گلی محلے کی اور کچھ ضروریات ہیں، سکول کی عمارتیں، اس کے اوپر زکوٰۃ بالکل خرچ نہیں کی جائے گی۔ اس طرح فقہاء نے یہ قاعدہ بھی بیان کیا کہ اپنے اصول اور اپنے فروع کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، یعنی اپنے فروع جو ہے نا، ہماری اولاد بیٹا پھر بیٹی یا ان کی آگے اولادیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اصول جو ہمارے اجداد ہیں، یعنی باپ دادا اوپر جتنا تک چلے جائیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ باقی بیوی اپنے خامند کو یا خامند اپنی بیوی کو یہ بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور ہاں البتہ بہن بھائی اگر محتاج ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہن بھائی یعنی میں زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوں تو میں اس طرح کروں گا کہ اپنے کوئی میرا بھائی محتاج ہے، کوئی میری بہن، تو اس کو اگر وہ ضرورت ہے، مستحق ہے، تو میں اس کو زکوٰۃ دوں گا۔ اور اس طرح قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، بلکہ دینی اس کے لیے تو میں کہتا ہوں مستحب ہے دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ رشتہ دار کو جو صدقہ دیا جائے تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے، صدقے کا بھی اور صلح رحمی کا بھی۔ یعنی ویسے غیر آدمی کو زکوٰۃ دیں گے نا، صدقہ دیں گے کوئی بھی، تو وہ تو فقط صدقہ ہی ہے، لیکن یہ ساتھ صلح رحمی کا ثواب بھی ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور صلح رحمی کرنے کو حکم ہے باقاعدہ، تو ڈبل ثواب ہے اس کا، 2 اجر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اچھا، ایک بات اور آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ صدقہ فطر کی طرح زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا، یہ بھی وقت سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ جس طرح میں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ آج شعبان المعظم کی 23 تاریخ ہے نا، تو اگلے سال شعبان کی جس وقت 23 تاریخ آئے گی نا، اور یہ حساب آپ نے شمسی نہیں قمری حساب آپ نے رکھنا ہے، یعنی چاند کی تاریخوں کا حساب کرنا ہے، اس سال کا نہیں کہ 1 جون کو میں مالک ہوا ہوں تو اگلے 1 جون کو میں 1 جون کو میں اس طرح کروں گا کہ زکوٰۃ ادا کروں گا، 12 دسمبر کو میں مالک ہوا ہوں نصاب کا تو اگلی 12 دسمبر کو میں نہیں، یہ شمسی سال کا حساب نہیں کریں گے، قمری سال کا حساب کریں گے۔ یعنی آج شعبان پاک کی 23 تاریخ ہے، مارچ کی آج 16 تاریخ ہے، تو مارچ کی 16 کا حساب نہیں کریں گے، شعبان المعظم کی 23 کا حساب کریں گے کہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ 1444 ہجری کو میں مالک ہوں نصاب کو، تو اگلے سال شعبان کی 23 تاریخ 1445 ہجری کو میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تو یہ زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی شعبان شریف کو میں اس طرح ہوں کہ یہ شعبان وہ بچپن سے چڑھا ہوا ہے، شعبان شریف کو میں مالک ہوں 23 کو، تو اب اس طرح کروں گا کہ اس سے پہلے جو ماہ مقدس تھا وہ رجب شریف کا تھا، رجب کے اندر میں زکوٰۃ ادا کر دوں، اس سے پہلے جمادی الثانی شریف کا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کر دوں۔ تو یہ زکوٰۃ وقت سے پہلے یہ ادا کر دیں کہ جو ضرورت مند، اس میں فقیر کا نفع زیادہ ہے نا، تو اس کو آپ مالک بنا دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات خرید سکے، اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں نا، اہل علم، دین پڑھانے والے، ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب ہے کہ علم دین کی نشر و اشاعت کے اندر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو زکوٰۃ دیں، یہ مستحب ہے۔ یہ بات بھی آپ سے ان کے اندر رکھ لیں۔ گروی رکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے نا، میں پہلے بتا چکا ہوں، گروی رائن اور مرتین دونوں کے اوپر زکوٰۃ دیں، کیونکہ بندہ مکمل نہ یہ مالک ہے نہ وہ مالک ہے، اور زکوٰۃ دینے کے لیے شرط ہے کہ آپ مکمل طور کے اوپر شے کے مالک ہوں۔ اور یہ تو آپ گروی رکھتے ہیں نا کہ یہ چیز میں ادا کر دوں گا تو وہ مجھے واپس آ جائے گی، لہٰذا وہ آپ کے قبضے سے نکل گئی، وہ بھی مالک نہیں بنا، تو نہ آپ مالک ہیں نہ وہ مالک ہیں، لہٰذا گروی رکھی ہوئی چیز کے دونوں زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی جو نیت ہوتی ہے نا، اس کے دل میں ہونا شرط ہے، یعنی زکوٰۃ کی میں رقم لے کے گیا ہوں نا کسی رشتہ دار کے پاس، تو اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، رشتہ دار کے پاس یا کسی بھی شخص کے پاس آپ زکوٰۃ لے کر گئے نا، دل کے اندر آپ رکھ لیں نیت، ظاہر سی بات ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہی ہوتا ہے نا، اس شخص کو یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اس کو یہ کہہ دیں ہدیہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ وہ یہ جو مصارف زکوٰۃ کے میں نے بیان کی ہے نا، تو ان مصارف میں سے وہ ہو، یعنی حقدار وہ ہو زکوٰۃ کا، تو حقدار کو آپ زکوٰۃ دیں، بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، دل کے اندر ارادہ زکوٰۃ کا ہے، نیت زکوٰۃ کی ہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس کو آپ ہدیہ تحفہ کہہ کر دے دیں، کوئی بات بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، چند باتیں اس طرح ہیں کہ اور بھی ہیں، بہرحال اس کو اس طرح کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری نشست کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا جو نقصان ہے، اسی طریقے سے عشر کے کچھ معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوسری نشست کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں، توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔